ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21۔ وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، من مصر میں، لامرأتہ اپنی عورت سے کہا، اکرمی کہ اسے عزت سے، مسوہ ٹھکانہ دو، عزت سے رکھنا، عسیٰ ہو سکتا ہے ان ینفعنا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ اب عزیز مصر، آگے چل کے اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ عزیز مصر تھا، یعنی کوئی وزیر تھا خزانوں پر جو مقرر تھا، تو اس کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے، اسے یہ بہت اعلیٰ شخصیت کا لگ رہا ہے، اسے اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی حکمت اس میں نظر آ رہی ہے، یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ ہم نے اقتدار دیا یوسف کو، فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم اسے تعلیم دیں، من تاویل الاحادیث باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کی، واللہ غالب اور اللہ غالب ہے، علی امرہ اپنے حکم پر، یعنی اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس معاملے کی سادہ صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یعنی یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے، بعد میں قافلوں والوں نے آ کر ان کو وہاں سے نکالا اور مصر لے جا کر بھیج دیا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، اپنی راہ کی رکاوٹ کو پھینکنا چاہا، اپنی راہ سے ہٹانا چاہا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پار کرا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے پار ہو کے مصر میں بکتے ہوئے آئے۔ یہاں پھر کیا ہوا، اب اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔ اب مکہ کے مخاطب کون ہیں، مکہ کے کافر۔ مکہ کے کافر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا ملک بدر کر دیا جائے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو ہٹانے کے لیے یہ کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی دی، اسی طرح تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوچ رہے ہو تو تم بھی دیکھو گے ناکامی اپنی، اور اسی طرح دیکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوں گے۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا مصر میں، مصر اس وقت ترقی یافتہ ملکوں میں سے ملک تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنایا تھا، سبحان اللہ۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ ہم اسے سکھائیں خوابوں کی حقیقت، باتوں کی حقیقت تہ تک جانچنے کا عمل، معاملہ فہمی کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی جانتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم سے مراد کیا ہے، نبوت عطا کرنا۔ حکم کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ بس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیارات بھی تفویض فرمائے۔ رہا علم تو اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء کو وحی کے ذریعے سے براہ راست دیا جاتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، ہم نے انہیں دی حکمت اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کو۔ یعنی تم لوگوں نے کیا سمجھا، حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی راہ سے ہٹا دیں گے، اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان کے اندر نیکی تھی، نیک لوگوں کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے انہیں کنویں میں ہی خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اور اس طرح چاہنے لگی وہ عورت جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، عن نفسہ ہی اپنے لیے، وغلقت الابواب اس نے بند کر دیے دروازے، وقالت اور بولی ہے تلک آجا میرے پاس، قالا تو کہا حضرت
یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کی پناہ انہو ربی احسن مثوایا، میرا جو مالک ہے یعنی آقا کہا ہے کہ میرا جو ربی یعنی مالک ہے، جس نے یعنی جو زلیخا کا خاوند تھا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہاں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک طرح کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ربی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، یعنی اسی طرح عربی زبان میں اس وقت وہ اپنے جو بڑا مالک ہوتا تھا اس کو بھی رب ہی کہتے تھے، تو ان کی بائبل میں تلمود میں اس طرح اپنے مالکوں کو رب سے مخاطب کرتے تھے۔ اب یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرا جو مالک ہے اس نے مجھے بہترین رکھا ہوا ہے، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے جو خیانت کریں۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، وہ لپکی بڑھی یوسف علیہ السلام کی طرف، وَہَمَّ بِہَا، اور وہ بھی بڑھتے اس کی طرف، لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ کذالک، اسی طرح لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے اس سے دور کر دی برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص بندے تھے۔ یعنی برہان کے معنی ہیں دلیل اور حجت کے۔ رب کی برہان سے مراد خدا کی سلجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ رسولوں کے اندر، نیک بندوں کے اندر ایک پائلٹ فلیم پہلے سے موجود ہوتی ہے، اندر بینہ موجود ہوتی ہے۔ جو ہی اللہ کی وحی ان کے اوپر اترتی ہے تو وہ روشنی بھڑک اٹھتی ہے، تو وہ آلریڈی اللہ کی روشنی پر تھے، اللہ کی بینات پر تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے انہیں بچا لیا برائی اور بے حیائی سے۔ کیونکہ وہ اللہ کے آلریڈی خالص بندے تھے جن کے اندر وہ روشنی آلریڈی موجود تھی۔ واستبق الباب، وہ دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دی اس عورت نے اس کی قمیص، من دوبروں پیچھے سے پکڑ کر، والفا یا سیدہا لدى الباب، اور ان دونوں نے پایا دروازے پر اس عورت کے خاوند کو۔ قالت، تو فوراً بول اٹھی، ما جزاء من اراد باہلک، کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ سوءً برائی کا، الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ اسے یا تو قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ کالا، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے بولے، ہے یا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے چاہا تھا اپنے لیے، وشاہد شاہد من اہلہا، اسی طرح قرینے کی گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے۔ اس نے کہا، ان کانا قمیصہ، اگر ہو قمیص، قدہ پھٹی ہوئی، من قبل، سامنے سے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ آدمی یعنی یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ، اور اگر قمیص پھٹی ہوئی ہو، من دوبرن، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب دیکھی اس کی قمیص، قدہ وہ پھٹی ہوئی تھی، من دوبرن، پیچھے سے، کالا، تو کہا اس کے خاوند نے، انہو من کیدکن، بے شک یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں، انا کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یعنی غصے میں اس نے کہا کہ تم، یعنی ساری عورتوں کو ہی انہوں نے ملوث کر دیا کہ یہ اتنی بڑی چالیں عورتیں ہی چل سکتی ہیں، اور تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کو جانے دو۔ اب یہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی سے بڑی بات بھی ایسے ہی چھپ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا یوسف اس بات کو جانے دو۔ واستغفری لذنبک، اے عورت تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے، یہ سارا تیرا ہی قصور ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہو تو اس بات کی صریح علامت ہے کہ اقدام یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوا تھا،
اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمکش کر رہی تھی، لیکن اگر یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف اس سے بچ کر نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ قرینے کی اور شہادت بھی اس شہادت میں چھپی ہوئی تھی، وہ یہ کہ اس شاہد نے توجہ صرف یوسف علیہ السلام کی قمیض کی طرف دلائی۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ عورت کے جسم یا اس کے لباس پر تشدد کی کوئی علامہ سرے سے پائی ہی نہ جاتی تھی، حالانکہ اگر یہ مقدمہ اقدام زنا بالجبر ہوتا تو عورت پر اس کے کھلے آثار پائے جاتے۔ کالا نسوۃ فی المدینہ تھی، اور کہنے لگیں عورتیں شہر کی، تمرات عزیزی جو عزیز کی بیوی ہے، تراود فتاحا وہ چاہنے لگی ہے اپنے غلام کو، ان نفس ہی اپنے لیے، قد یقیناً شغفہ حبا وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی ہے، ان لنراھا فی ضلال مبین بے شک ہم اسے کھلم کھلا گمراہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بات پھر پھیل گئی تو پھر شہر کی عورتوں نے کہا کہ یہ اتنی گئی گزری ہے، ایک غلام پر بھی کامیاب نہیں ہو سکی، تو اس طرح ہم اسے کھلم کھلا گمراہ دیکھ رہے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن جب اس نے سنا ان کی چالوں کو، ارسلت پھر بھیجا پیغام الیہن ان کی طرف، وآتت لہن اور تیار کی ان کے لیے متکأ ایک تکیہ دار محفل، وآتت کل واحدۃ منہن اور دیا ان میں سے ہر ایک کو سکینہ ایک چھری، وقالت اخرج اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آ جاؤ علیہن ان کے سامنے، فلما رأینہ پس جب انہوں نے دیکھا اس کو، اکبرنہ کو حیران رہ گئیں، وقطعن ایدیہن انہوں نے کاٹ ڈالے اپنے جگہ جگہ سے اپنے ہاتھ، وقلن حاشا للہ کہا اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا یہ نہیں ہے کوئی آدمی، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی عمدہ فرشتہ ہے۔ یعنی کیا کیا، زلیخا نے ان کو دعوت دی، جب ان کی چالیں سنی تو ان کو دعوت دی، اور پھر تکیہ دار دعوت، یعنی نیچے تکیے بچھے ہوئے ہوتے تھے ان کی دعوت کے اوپر، پھر ان کے سامنے ہر ایک کو چھری دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ آ جائیں۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں، انہوں نے اپنے اوپر ترس دلوانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو تو جگہ جگہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دی تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کوئی حاشا للہ اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتا تو اس کے اندر کچھ فیلنگز ہوتی، یہ تو ایک عمدہ فرشتہ ہے۔ قالت تو بولی وہ زلیخا، فذلکن الذی یہ ہے وہ شخص، لمتننی فیہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یعنی یہی ہے وہ شخص جو تمہارے ہاتھ نہیں آیا، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ بے شک میں نے اسے چاہا ہے، عن نفسہ اپنے لیے، فاستعصم پس یہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے وہ نہیں کیا، ما امرہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں یا حکم دے رہی ہوں، لا یسجنن تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی، وَلَیَکُونَ مِنَ الصَّاغِرِینَ اور یہ ہو جائے گا ذلیل و خوار۔ یعنی زلیخا نے کہا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ ایک غلام بھی اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا، رام نہیں ہو سکا اس سے، تو اب یہ ہے جو تمہارے بھی تم ہاتھ نہیں آ سکا۔ اب میں نے سوچا ہوا ہے، اس نے اپنی اگلی پلاننگ بھی بتا دی کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی، پھر یہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس نے بھی ایک سکیم سوچی کہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسے خود ہی شرمندہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بری و ذمہ قرار دیا، اس نے خود اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں مکہ کے کافرو، تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چال رہے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامیابی ملے گی اور تم ایسے ہی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ قالا ربی
रब्बी सिजनु, कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, कैद खाना अहब्बु, मुझे महबूब है, इलैया, मुझे, मिम्मा यदऊननी इलैहि, उस चीज़ से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं, दावत देती हैं, व इल्ला तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, और अगर तूने मुझसे दूर ना किया इनकी चालों को, असबु इलैहिन्ना, मैं फंस जाऊँगा इनकी तरफ, व आकु मिनल जाहिलीन, और मैं जज्बात से मगलूब होकर जहलों में शामिल हो जाऊँगा। फस्तजाबा लहू रब्बुहु, कबूल कर ली उसके रब ने उसकी पुकार, फसारफ़ा अन्हु कैदाहुन्न, फिर दूर कर दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इन औरतों की चालों को। जब और पहले तो एक ज़ुलेखा दीवानी थी, जब उन्होंने देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उनकी शख्सियत को, तो वो सब दीवानी हो गईं और सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गईं। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद की दुआ की, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ने उन औरतों की बुरी चालों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया, क्योंकि बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। सुमा बादा लहुम मिन बादी, इसके बाद जहर भी हो गया सब लोगों के सामने, मिन बादी मा राअवुल आयाती, यानी सारी निशानियाँ देख लेने के बाद भी, ला यास जो नन्नहु हत्ता हीन, उन्होंने इस चीज़ में हिकमत समझी कि इसे कैद में डाल दें, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मुद्दत तक कैद में डाल दिया, यानी कैद में डाला जिसकी कोई मुद्दत भी मुकर्रर नहीं थी। उन्होंने क्या किया, ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़लील करना चाहा, लेकिन ख़ुद ही ज़लील हुई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।